رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ جمعے کے اس گفتگو یا پیام و پیغام میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی انسان کے ایمان کے مضبوط اور مستحکم ہونے کی دلیل۔ تقوی اس نظام پہ عمل کا نام ہے کہ جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل بھی اتنا مضبوط ہوگا، لہٰذا ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ در واقع اگر انسان اللہ کو یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھے، اللہ سے اس کو امیدیں وابستہ ہوں، آخرت سے اس کو امیدیں وابستہ ہوں، تو ممکن ہی نہیں کہ زندگی میں کوئی لغزش اس تک پہنچ سکے یا وہ اس کے پیر کہیں پہ ڈگمگا سکے۔ تقوی کے راستے سے، تقوی کی شاہراہ سے، تقوی کے اس راستے سے کہ جو اس کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے وہ ذرا بھی ڈگمگا نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تقوی کے لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، انسان کو معلوم ہو کہ ہمیں کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں کو نہیں اپنانا ہے۔ ایک دوسری چیز، اس کے پاس شجاعت ہو، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ، بہت سے مقام پہ اسلام کے قانون پہ عمل کرنے کے لیے انسان کو شجاعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس انسان میں شجاعت نہیں ہوتی ہے وہ قانون اسلام پہ عمل بہت سی جگہوں پہ نہیں کر پاتا۔ شجاعت اس معنی میں بھی کہ جب اس کا نفس اس کو روک رہا ہو، اس کی خواہشات اس کو روک رہی ہوں، ایسے موقع پہ اس کے اندر یہ شجاعت ہو کہ اپنے نفس کی مخالفت کر سکے، اپنے خواہشات کی مخالفت کر سکے۔ شجاعت اس معنی میں بھی کہ جب دوسرے لوگ عام لوگ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست و احباب، ان لوگوں کے سامنے ایسے مسائل پیش آئیں کہ اس کو جرأت اور ہمت کا اظہار کرنا پڑے، یہاں پہ بھی شجاعت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام طور سے انسان ایسے موقعوں پہ جہاں پہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو برا نہ لگ جائے، لوگوں کو خراب نہ لگ جائے، لہٰذا وہ لوگوں کے سامنے جرأت نہیں کرتے۔ نتیجے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ اللہ کے سامنے جرأت کر لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے۔ خب یہ بزدلی ہے، یہ شجاعت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جرأت کرنا، یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت یہ ہے کہ باطل کے سامنے، غلط لوگوں کے سامنے، غلط افراد کے سامنے، غلط افکار کے سامنے انسان صحیح باتوں کو پیش کرے اور اپنے صحیح چیز کو رکھے یا صحیح راستے پہ عمل کر سکے۔ تو تقوی الہی کے لیے شجاعت چاہیے، اور بات ہے کہ خود تقوی الہی کی بنیاد پہ انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، خود تقوی الہی کی بنیاد پہ انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، خود تقوی الہی کی بنیاد پہ انسان غفلت سے نکلتا ہے،
اور پھر جتنا انسان غفلت سے نکلتا ہے، بصیرت پیدا ہوتی ہے، جتنی شجاعت پیدا ہوتی ہے، اتنا پھر تقوی کا مرحلہ آگے بڑھتا ہے اور آگے کے درجوں کو وہ حاصل کر لیتا ہے اور تقوی کے راستے پہ گامزن رہتا ہے۔ انسان یا بالخصوص مومن کی زندگی کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اس کے 2 دن ایک جیسے نہ ہونے چاہیے، لہٰذا یہ سفر آگے کی طرف اگر بڑھتا رہے تو اس کے پھر 2 دن ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ زندگی ایک سفر کا نام ہے کہ جو ہم کو ایک مقصد تک پہنچا رہی ہے۔ مسافر کا تقاضا یہی ہے، مسافر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو سفر میں چلتا رہے۔ ایک انسان سفر کر رہا ہے اور راستے میں 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال ایک ہی جگہ پہ رک جائے، کھڑا رہے، تو لوگ کہیں گے عجیب انسان ہے، کیسا مسافر ہے، اس کو اپنے مقصد پہ جانا ہے، یہ بیچ میں راستے میں سڑک پہ روڈ پہ جنگل میں کھڑا ہوا ہے، آگے چل نہیں رہا۔ اگر ایک مومن اپنے اس زندگی کے سفر میں ایک مقام پہ ٹھہر جائے، کھڑا ہو جائے، تو یہ اسی مسافر کی طرح ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں عجیب انسان۔ ہم بھی مسافر ہیں، ہم ہر روز ہر آن ہر لمحہ ہر سیکنڈ اپنے ایک قدم کو آگے بڑھاتے رہیں تاکہ جلد از جلد اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچ جائے۔ دیکھیں 2 طرح کا سفر ہے، ایک تو وہ زمانے والا سفر جس کے لیے خود مولا کائنات کا قول ہے کہ انسان کے اندر آنے والی ہر سانس اس کو موت کی طرف ایک قدم آگے لے جاتی ہے۔ خود اس سفر میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارا اختیار کس میں ہے کہ یہی جب زندگی کے اعتبار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں اس کورونا بیماری اور مسائل کے سامنے تو واقعی ہم کو موت کو مزید ہر دن مرنے کی خبر جب انسان سنتا ہے تو بہرحال موت کو مزید ہمیں پہچاننا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ تو اس میں تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن یہاں پہ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے اور اختیار دیا ہے کہ اس راستے میں اپنے کردار، اپنے نفس کی بلندی کے لیے ہم اسی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں تاکہ بیلنس زندگی ہو۔ لیکن اگر زندگی کا وقت بڑھتا رہے گا اور کردار کا معیار نہیں بڑھے گا تو یہ ہماری زندگی ڈس بیلنس ہو جائے گی، پھر ہم تقوی کے راستے میں پیچھے رہ جائیں گے، پھر ہم تقوی الہی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ اور انسان جب اس کو راستے پہ یقین ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ یہ راستہ جا رہا ہے اس کے مقصد تک، تو بہت آرام سے بے فکر ہو کے اس راستے پہ چلتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ٹرین پہ بیٹھتے ہیں، بس پہ بیٹھتے ہیں، فلائٹ پہ بیٹھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہے، اطمینان ہے کہ جس سواری پہ ہم بیٹھے ہیں یہ سواری ہم کو ہمارے مقصد تک پہنچائے گی، لہٰذا ایمان اتنا محکم ہوتا ہے، اس لیے سو جاتے ہیں۔ اگر ان کو یقین نہ ہو تو انہیں نیند نہیں آئے گی، نہیں ہے کہ نیند نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے بیٹھے ہی نہ اس پہ، اطمینان کی بنیاد پہ۔ لہٰذا اگر ہم کو البتہ یہاں پہ فرق ہے، مثال 100% نہیں ہوتی ایک جیسی، وہاں پہ اطمینان نے سلا دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جو جہاز ہے، یہ فلائٹ ہے، یہ جو بس ہے، یہ جو ٹرین ہے، یہ ہم کو آگے بڑھا رہی ہے، ہم سو کے بھی رکے نہیں ہیں، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن تقوی کے راستے میں اگر ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا تو ہم بیدار ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں ہمارے کردار کے سفر کو ہمیں خود لے کے آگے بڑھنا ہے۔ یہاں ہم سوئیں گے نہیں، یہاں بیدار ہو جائیں گے، یہاں ہمارے اندر بصیرت پیدا ہو جائے گی، یہاں ہمارے اندر شجاعت پیدا ہو جائے گی کہ ہم اپنے اس سفر کو آگے بڑھا سکیں اور اپنے کمال تک پہنچ سکیں، اور یہ سفر جو ہماری زندگی کا سفر ہے ان دونوں سے ہم آہنگ ہو جائے، یعنی بیلنس ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس تقوی الہی کے سفر میں، اس راستے میں کوشش یہ کریں گے کہ ہر دن ہمارا قدم آگے کی طرف جائے، نہ ہم کہیں رکیں اور نہ ہم کہیں پیچھے ہٹیں، اس کی بنیاد ہمارے ایمان پہ۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کی، جن کے قول پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اور ایک کلمہ کی جب کسی شخص نے آ کے آپ سے کہا کہ مولا ہم کو کچھ واضح و نصیحت کیجیے، تو امام نے اس کو نصیحت کی اور 30 اخلاقی پوائنٹ اس کو بیان کیے کہ دیکھو یہ اور وہ پوائنٹ ہیں ہی اسی انداز سے کہ دیکھو خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ ان میں سے الحمدللہ 15 پوائنٹس پہ گفتگو ہو چکی ہے، آج 16ویں پوائنٹ پہ گفتگو ہوئی ہے، ان
ارزت لہو شہوۃ اسلف المعصیہ، اگر خواہشات نفسانی، نفس کی خواہشات سامنے آ جاتی ہیں تو وہ معصیت کو، گناہ کو فوراً کر لیتے ہیں۔ وصوف التوبہ، اور توبہ کو ٹال دیتے ہیں، توبہ میں دیر کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْهُ مِحْنَةٌ إِنْ مِحْنَةٌ فَرَجَا عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةِ، اور اگر کوئی محنت، شدت، پرابلم، مسائل سامنے آتے ہیں تو اسلامی جماعت سے، ملت سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی جو دین کا دستور ہے، جو دین کا سسٹم ہے، نظام ہے، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ امام کہتے ہیں کہ دیکھو خبردار، ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور جب مسائل و مشکلات پیدا ہوتے ہیں، محنت سامنے آتی ہے تو پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں، یا اسلامی ملت سے الگ ہو جاتے ہیں، یا قانون اسلام، اسلامی نظام سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ خواہشات کی بنیاد پہ اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ بھی نقصان دہ انسان کے لیے، توبہ میں دیر ہوتی ہے تو یہ بھی نقصان دہ انسان کے لیے، اور جب مشکل ہوتی ہے تو اس میں اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ۔ خبردار ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ انسان کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خواہشات نفسانی اس کے سامنے پیش آتی ہیں، جب انسان کے سامنے نفس کی خواہشات آتی ہیں تو وہ نفس جب غالب ہوتا ہے تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہوتا ہے تو غلط راستے کو اپناتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مادیات میں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی کوئی غلط راستے کو اپنائے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ نماز کو غلط طریقے سے استعمال کر کے انسان کہیں غلط مقصد تک پہنچے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ جو دین کو استعمال کیا جاتا ہے، ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا انسان خواہشات، دل یہ چاہتا ہے، خواہش یہ ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتا، انسان گناہ کر لیتا ہے خواہشات کے پورا ہونے کے لیے، کہ خواہشات انسان کے اندر پسترین چیز ہے۔ وہ انسان کی جو خواہشات کے چکر میں پڑ گیا، وہ غلاظت میں پڑ گیا، گندگی میں پڑ گیا، بدترین چیز انسان کو اپنے خواہشات پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ وسائل اگر ہوں بھی تب بھی خواہشات کو انسان پورا نہ کرے، بلکہ دیکھے کہ ہماری ضروریات میں سے ہے کہ نہیں ہے۔ خواہشات سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور نہ یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس وسائل و ذرائع نہیں ہوتے ہیں تو انسان پھر غلط راستے کو اپنا لیتا ہے، غلط طریقے کو اپنا لیتا ہے، یعنی گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ خوب ابھی گناہ بالفرض مثلاً ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، انسان کو ہوش آیا گناہ ہو گیا اور خرابی ہو گئی اور پرابلم ہو گئی، تو ابھی کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ہی یہ احساس ہوا انسان کو فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان توبہ بھی نہیں کرتا، توبہ کو بھی تاخیر، لیٹ کرتا جاتا ہے۔ خوب زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں، نارمل حالات بھی ہوں تب بھی کوئی انسان یہ گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ ہم مثلا آنے والے 5 منٹ زندہ ہیں، آنے والے 1 منٹ زندہ ہیں، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی آن، کسی کی بھی موت آ سکتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں تھا اور انسان جو ہے وہ یک بارگی اس کی موت آ گئی اور لوگ چونکتے رہ گئے۔ بہت سی ایسی موت سننے میں آتی ہیں، اور آج کل تو زیادہ اس طرح کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں۔ تو جب انسان کو کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے تو اب اگر انسان نے توبہ نہیں کیا اور توبہ کو لیٹ کر رہا ہے، اور اگر موت آ گئی تو وہ اپنے حساب میں، اپنے اکاؤنٹ میں اس گناہ کو لے کے جائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نقصان نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کے حساب میں گناہ بڑھتے جائیں گے تو گناہ کے بڑھنے کی بنیاد پہ اس کا نفس مردہ ہوتا جائے گا، اس کا دل مردہ ہوتا جائے گا، اس کا دل سیاہ ہوتا جائے گا کہ جو مزید گناہوں کی طرف اس کو لے کے جائے گا۔ لیکن اگر انسان توبہ کر کے اپنے کو پاک صاف کر لے، کیسے ہوتا ہے کہ مثلا ایک انسان باہر گیا اور اس کو معلوم ہوا کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھا تھا وہاں پہ غلاظت تھی، گندگی تھی، کپڑے میں گندگی لگ گئی، تو کیا کرتا ہے انسان؟ چھوڑو، 2 دن بعد دھوئیں گے، 2 دن ایسے ہی کپڑے کو پہنے رہیں گے۔ ایسے ہی کرتا ہے؟ نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اکثریت سبھی تقریباً یہ کام کرتے ہیں کہ صرف احساس کی بنیاد پہ، کیونکہ
صبح سے شام تک جب انسان لباس کو پہنتا ہے تو اس میں عموماً گندگی دکھتی نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ دن بھر میں نہ جانے کتنی چیزیں لگی ہیں، لہٰذا انسان اس کو دھو ڈالتا ہے، تبھی تو انسان کا لباس صاف رہتا ہے۔ انسان نہاتا ہے روز تاکہ صاف رہے، گندگی سے دور رہے۔ خوب یہ جسم کے لیے ہے، تو کیا روح و کردار کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر روز ہم اپنے آپ کو صاف کریں، ہر آن صاف کریں؟ اور بالفرض اگر کپڑے میں بیچ میں کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو فوراً انسان جا کے چینج کرتا ہے یا اس کو دھوتا ہے۔ اگر انسان اسی لیے ہے کہ شام میں انسان رات میں جب بستر پہ جائے تو اپنے گناہوں کا اور اپنے نیک اعمال کا حساب کرے کہ اس نے کیا کیا ہے، اور اگر گناہ کیا ہے تو وہ اصطلاحاً کہا جائے کہ نہائے، یعنی اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اور اگر دن کے بیچ میں کبھی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی گناہ ہم سے ہو گیا غلطی سے، تو جس طریقے سے کپڑے میں گندگی لگ جاتی ہے فوراً جا کے انسان یا چینج کرتا ہے یا اس کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، ویسے ہی انسان اپنے نفس کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا طریقہ توبہ ہے۔ توبہ یعنی انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس پلٹے۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، توبہ واپس اللہ کے نزدیک انسان کو لے آتا ہے۔ لہٰذا انسان استغفار کر کے اللہ سے نزدیک جا سکتا ہے۔ تو یہ توبہ ہے کہ جو اس کو نزدیک، لیکن بعض اوقات انسان اس کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے، کر لیں گے، جلدی کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ رزق بھی ہے اور خطروں کی طرف بڑھنے کے حالات اور امکانات بھی ہیں، بلکہ ہوتا ہے عام طور سے ایسے۔ یہ صفت بھی ان افراد کے صفات میں سے ہے کہ جو ایمان کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہیں، وہ کہ جو کم ظرف ہیں۔ جیسے ہی خواہش آئی، سامنے کوئی چیز آئی، ابھی وہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں تو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں تو فوراً ابھی ٹھیک تو ہے، تو نا ہمارے پاس امکان، کیا ہے، ٹھیک ہے پورا کر لیں گے، کیا ہے، کوئی مشکل نہیں، ہوتا ہے، سب چلتا ہے، دیکھا جائے گا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ جب انسان کے پاس کسی چیز کے لیے دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ ایسی چیزوں کو پیش کرتا ہے، اور نہیں معلوم معاشرے نے بھی اس کو جگہ دے دیا، ہوتا ہے، سبھی کرتے ہیں، چلتا ہے۔ آیا ان میں سے کوئی چیز دلیل بنتی ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرائے؟ کیا اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو سرکار سید الشہداء کی نصرت کے لیے کربلا نہیں پہنچے تھے، اکثریت لاکھوں کی تعداد میں ایک بڑی تعداد تھی جو نہیں پہنچے تھے، کیا وہ سارے لوگ کربلا جو نہیں پہنچے تھے وہ اللہ کے سامنے جب سوال ہوگا کہ تم کیوں نہیں آئے تھے، تو کیا وہ لوگ یہ اپنی دلیل دے سکتے ہیں کہ پالنے والے چلتا ہے، بہت سے تو نہیں آئے تھے، سبھی نہیں آئے تھے، ابھی ہم بھی نہیں گئے تھے تو کیا ہوا، اتنا تو ہوتا ہے؟ آیا ان میں سے کوئی چیز دلیل بن سکتی ہے؟ یہ احمقانہ چیزیں ہیں کہ جو خالی کچھ الفاظ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور انسان ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی خرابیوں کو یا اپنے گناہوں کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے انسان کی۔ لہذا وہ کمظرفی ہے کہ انسان خواہشات تک پہنچنے کے لیے فوراً نہیں، اس پہ غور و فکر کرے، کیا یہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خواہش ہے تو، اور خاص کر کے ایسے حالات جب کہ امکانات نہ ہوں اور انسان کو گناہ کرنا پڑے، تو ممکن ہی نہیں ہے، کہیں سے جائز ہی نہیں ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر چونکہ وہ ایمان مضبوط نہیں ہے، اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے، مثلا کیسے ہوتا ہے کہ انسان کسی کے سامنے اور احساس ہو جائے کہ مثلا جو سامنے والا ہے، جو اس کی ویلیو ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس کے حساب سے کچھ ہم سے غلطی ہوگی، تو کیا کہتا ہے انسان؟ فوراً کہتا ہے سوری۔ راستہ چل رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے راستہ چل رہے ہیں، کسی کو ٹھوکر لگ گئی، دھکا لگ گیا، کچھ پریشانی ہو گئی، ہلکا سا چھل گیا، تو کیا فوراً کہتے ہیں سوری، معاف کیجیے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان کو سے غلطی ہوتی ہے تو کیا انسان اتنا ہی فاسٹ توبہ کرتا ہے؟ اگر اتنی فاسٹ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ جو سامنے چلنے والے انسان پہ ایمان ہے، اتنا ایمان بھی انسان کو اللہ پہ نہیں۔ عملی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے ایسا نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں، یقیناً اس سے زیادہ ہم کو، اس کا بھی خالق وہی ہے۔ بات عمل کی ہے، ایک ایمان کی وہ کنڈیشن، وہ حالت ہوتی ہے کہ جو انسان کو عملی اعتبار سے آگے بڑھاتی ہے، عملی میدان میں اس کو مضبوط کرتی ہے، اسٹرانگ کرتی ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور بعض اوقات بدترین حالات ہوتے ہیں کہ جب انسان گناہ کر کے نہ یہ کہ توبہ نہ کرے
بلکہ توجیہ کرنے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ایسا ہوا ویسا ہوا، اس وجہ سے کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ مثلا ابھی کچھ دن پہلے ایک کسی دوست کا ایک جملہ بہت اچھا تھا کہ جو کہیں پڑھنے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ عجیب ہے ہم لوگ کی مثلا، اب وہ ہم کو الفاظ نہیں ان کے یاد، لیکن مفہوم یہ تو بہت خوبصورت مفہوم تھا، ہے بہت خوبصورت مفہوم۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب بیٹھ کے کسی کی غیبت کرتے ہیں اور جب سب برائی اس کی کر لیتے ہیں تو بعد میں چلو چھوڑو، ہم سے کیا مطلب، ارے اتنی دیر تک غیبت کر رہے تھے، مطلب نہیں تو کیوں اتنی غیبت کی؟ حرام میں مبتلا ہو گئے اتنی دیر تک اور کوئی مطلب بھی نہیں، خوب مطلب نہیں تو کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ انسان آیا فوری طور پہ جو اس کی بنیاد پہ جس کی غیبت کی ہے اس سے سوری اور اللہ سے کے سامنے توبہ ایسا کرتا ہے؟ یہ ایمان کی، اگر نہیں کرتا ہے تو ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ۔ البتہ یہ ایک بعنوان مثال ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ اگر انسان سے کوئی لغزش ہو جائے، انسان سے کچھ وہ ہو جائے تو وہ فوراً اس کے جو بھی اس کا جبران ہے اس کی کوشش کرے، یعنی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کی کوشش کرے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا۔ اگر ایمان کمزور ہے تب پھر اس میں تاخیر ہوگی، اس میں انسان لیٹ ہوگا۔ لہٰذا ایسے جب حالات پیدا ہوتے ہیں کہ شہوات اور خواہشات کے لیے وہ نمایاں ہوتے ہیں کہ ان کو پورا کرے تو بہت فاسٹ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن توبہ میں وہ آج کل کر لیں گے، پرسوں ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ اور ایکچولی وہ حالات جو زندگی کے سسٹم ہے، بعض اوقات اتنا انسان کی وہ نماز بھی بعض اوقات اتنا فاسٹ پڑھتا ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ سے دل لگائے اور گڑ گڑائے اور گڑ گڑا کے استغفار کرے۔ البتہ سبھی نہیں ایسے، لیکن بعض اوقات ایسا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات میں پھر وہ توبہ کی فرصت اور توبہ کے حالات اور وہ توبہ کے شرائط کہاں سے وہ مہیا کر سکتا ہے؟ اسی سے آگے بڑھ کے جو اس جملے کا دوسرا حصہ ہے اور گفتگو کے حساب سے 3 جو پوائنٹ ہیں اس میں سے تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، عموماً انسان کی زندگی میں آسانی بھی ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، برے حالات بھی ہوتے ہیں۔ البتہ اگر انسان بہت زیادہ اللہ اور توحید پروردگار اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرے تو پھر اس کو بہت زیادہ مشکلیں مشکل نظر نہیں آئیں گی، بلکہ اس کو ایسا لگے گا کہ یہ مشکلیں جو ہیں یہ ہماری جو اصل بڑی مشکل ہے اس کو حل کرنے کی چابی ہے۔ اور یہ بہت اہم اخلاقی گفتگو ہے، نکتہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن بہرحال بظاہر دنیا کے اعتبار سے جب انسان کو مشکل پیش آتی ہے تو خود مومن جو ہوتا ہے وہ ایسی حالات میں جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پالنے والے فوض امری اللہ، ہم نے اپنے کام کو تمہارے حوالے کیا، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تو ہے کہ جو اپنے بندوں کو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا راستہ ہے۔ یہ مومن کا ایک شعر ہے۔ لیکن جب انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ سے یوں کہا جائے کہ بگڑ جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ مومن کو جب مشکل پیش آتی ہے تو وہ نظام اسلامی پہ مضبوطی سے عمل کرتا ہے۔ کربلا والوں کے سامنے جو مشکل تھی ویسی مشکل کس کے سامنے ہے؟ لیکن آیا ان مشکلات نے کربلا والوں کو ذرا سا بھی اپنے راستے سے ادھر ادھر کیا؟ نعوذ باللہ، یہ کہنا بھی جسارت ہے۔ جیسے جیسے مشکلات بڑھتی گئی ان کے چہرے سرخرو ہوتے گئے، اور ہر قربانی کو پیش کرنے کے بعد وہ دعا کرتے تھے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی گھمنڈ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بعض اوقات بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ کیا اللہ کے لیے، استغفر اللہ، کبھی اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، سب نہیں ہوتے ہیں ایسے لیکن بعض اوقات، لیکن وہ قربانیاں پیش کرنے کے بعد دعا کر پالنے والے ہم سے قبول کر لیں، کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن بعض اوقات جب ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو انسان کبھی کبھی کفر آمیز گفتگو کرتا ہے، ارے ہم استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ نے انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ، بڑی ناانصافی ہو گئی ہمارے ساتھ۔ یا اور بھی اس طرح کے بہت عجیب الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو اصلاً ذات پروردگار کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ شکوہ کرتا ہے اللہ سے، بہت زیادہ شکووں کی ایک جو ہے وہ لائن لگ جاتی ہے، انبار لگ جاتی ہے، حالانکہ وہ بھول جاتا ہے کہ
یہ جو مشکل ہے یہ بہت کم ہے بنسبت ان نعمتوں اور آسانیوں کے جو اللہ نے اس کو دی، اگر اس کو مشکل بھی سمجھا جائے تو۔ جو اللہ نے دی ہے، نعمتیں دی ہیں، جس زبان سے شکوہ کر رہا ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ شکوہ بھی جو اللہ کا کر رہا ہے، نہ جانے کتنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اسی اللہ کا شکوہ کر رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، اور کتنی انسان کی کمزرفی کہ اسی کی نعمتوں کو استعمال کر کے اسی اللہ کا شکوہ کر رہا ہے۔ پالنے والے یہ کیا کہتے ہیں، حق تھا ہمارا کوئی اللہ پہ؟ جو اللہ نے دیا ہے وہی بہت ہے، کیونکہ ہم تو اتنے کے بھی مستحق نہیں تھے، ہم کو اتنے کا بھی حق نہیں تھا کہ ہم شکوہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں کسی کے گردن پہ ہمارا، کسی کے اوپر ہمارا حق ہو اور نہ ملے۔ اللہ پہ ہمارا کیا حق تھا یا کیا حق ہے؟ نہیں ہے کوئی حق۔ اب اگر ہمارے اعتبار سے، اللہ کبھی کم نہیں کرتا ہے، ہمارے اعتبار سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم کیسے شکوہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں ہے اس پہ۔ قرآن مجید نے بھی اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان جو خلق کیا گیا ہے وہ لالچی مزاج کا ہے، لالچ، حریص، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چلا اٹھتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خیر، مال ملتا ہے، خیر، تو بڑا بخیل ہے وہ انسان۔ اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں اس کو تو اللہ کے راہ میں تم نے نہیں خرچ کیا، سب ہڑپتے گئے، سب رکھتے گئے، انبار۔ عجیب فطرت ہوتی ہے انسان کی، ایک طرف سے اپنا انبار اور دوسری طرف سے یہ کوشش کی دوسرے کے پاس نہ ہو، پوری محنت کر ڈالتا ہے ان ساری چیزوں میں، اور وہ حماقت ہے وہ انسان کی۔ وہ بھی ایک گفتگو ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ بھی، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ انسان بہت تیزی سے ان چیزوں کی طرف اس میں کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی حماقت ہے، بیوقوفی ہے انسان کی۔ ہر آن اس کو اللہ یاد ہونا چاہیے، اگر مشکل بھی پیش آ جائے تو اس مشکل پہ بھی صبر کرے، اور اگر اچھے حالات ہوں، اچھے حالات میں بھی اپنے آپ کو بیلنس رکھے، اس کی زندگی ڈس بیلنس نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو فراموش نہ کرے، بخیل نہ ہو جائے، کنجوس، بخیل یعنی کنجوس، کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کرے۔ ہوتا ہے بعض اوقات دل سے نہیں نکل پاتا اللہ کے لیے۔ اللہ یہ لوگوں کے حالات اور صفات بتا رہا ہے، در واقع یہ اللہ کی طرف سے ایک لوگوں کے لیے سرزنش ہے کہ اگر انسان سمجھے۔ خوب اگر قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو ہمارے بہت سارے حالات بدل سکتے ہیں اور بہت ساری ہم کو معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ آئیے اس کے بعد مناسبات میں سب سے پہلی کی جو آج کا دن ہے وہ بعض روایات کے اعتبار سے معصومہ قم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وفات کا دن یا اس کی تاریخ ہے۔ آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ معصومہ قوم اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصائب یا مصیبتوں کو برداشت کیا، اور یہ مصائب یا یہ مصیبتیں وہ مصیبتیں ہیں کہ جو چاہے وہ اہل بیت کے حق کے چھن جانے کی مصیبت ہو، ان کے مرتبے کو نہ دیے جانے کی مصیبت ہو، چاہے وہ صحابہ کی جنگ ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ دوسرے مشکلات ہو، ان سارے مشکلات سے گزرتے ہوئے پھر قم میں جب آپ کا انتقال ہوا تو قم کی سرزمین میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آج آپ کا حرم حوضہ علمیہ قم کا مرکز بنا ہوا ہے، اور حوضہ علمیہ قم دنیا کے علوم اسلامی کے 3 مراکز میں سے ایک مرکز ہے۔ حوضہ علمیہ نجف، حوضہ علمیہ قم، حوضہ علمیہ شام، 3 میں سے ایک مرکز ہے۔ الحمدللہ حوضہ علمیہ قم آج پوری دنیا میں علوم، بصیرت، تقوی، ان ساری چیزوں کے خزانوں کو پھیلا رہا ہے، اور آج
دشمن کی نگاہ میں، دشمنان اسلام کی نگاہ میں حوض علمیہ قوم کھٹک رہا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پوری دنیا میں بصیرت پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں سے لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری مناسبت جو آنے والی ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہمارے 11ویں امام ہیں ان کے شہادت کی تاریخ ہے، یعنی موجودہ امام کے والد 8 ربیع الاول ان کے شہادت کی تاریخ۔ امام عسکری علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے اقوال میں سے ایک قول کا خلاصہ بہت جلد آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ کم وقت میں ایک میسج پہنچ سکے۔ امام فرماتے ہیں کہ پدر و مادر، ماں باپ کی محرومی، انسان کے جب ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو وہ یتیم ہو جاتا ہے، اور یقیناً یتیمی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہر اعتبار سے ہے۔ بہرحال تو ماں باپ کی محرومی سے جو انسان یتیم ہوتا ہے، جو انسان کی یتیمی ہے، اس سے سخت ایک انسان کی یتیمی ہے، اور وہ یتیمی یہ ہے کہ انسان اپنے امام اور اپنے پیشوا، اپنے لیڈر سے جدا ہو چکا ہے۔ ہم اپنے امام سے رابطے میں نہیں ہیں، ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکتے، ہم ان سے اپنی گفتگو ان تک نہیں پہنچا سکتے، ہم ان سے مسائل، سوالات کے جوابات نہیں حاصل کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارا امام پردہ غیب میں۔ یہ امام کا دور ہونا یہ بڑی یتیمی ہے بنسبت اس یتیمی کے کہ جو ماں باپ کے نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ یہ امام عسکری علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ پھر ان حالات میں جب انسان یتیم ہوتا ہے تو وہ شیعہ کی جو شرائع اسلام کو نہیں جانتے، جاہل ہیں اور مشکلات ہیں وغیرہ وغیرہ، ان حالات میں جو لوگ ان جاہلوں کی ہدایت کرتے ہیں، ان کو رشد، ارشاد یا یوں کہا جائے کہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، ان کو مقصد تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری امام کہتے ہیں کہ ہماری شریعت ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس مقام پہ رفیق اعلیٰ، جیسے رفق اعلیٰ کے مقام پہ ہمارے ہمراہ، ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے مشن کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود اس حدیث سے بہت سارے مطالب و پوائنٹس سامنے ہیں، لیکن ایک اہم ترین پوائنٹ پہ گفتگو کریں کیونکہ بہت زیادہ بہرحال گفتگو نہیں ہو سکتی، اور بھی دوسرے مطالب ہیں، دوسری باتیں ہیں۔ وہ یہ کہ غیبت امام ہمارے لیے یتیمی کا زمانہ ہے۔ البتہ یہ وہ یتیمی نہیں ہے کہ جہاں پہ پھر ہم یتیمی سے باہر نہ نکل سکیں اور سوچیں گے نہیں ہم کو اپنی زندگی کو اسی کے ساتھ مینیج کرنا ہے۔ جب انسان کے ماں باپ مر جائیں تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوشش تھوڑی کرتا ہے کہ زندہ ہو جائے، اب اس کو اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ لیکن امام کی غیبت وہ یتیمی ہے کہ جہاں پہ ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو اس یتیمی سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس یتیمی سے باہر نکالیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں تو یتیمی کے عالم میں اسلام بھی کہتا ہے کہ کوئی ان کا ولی ہو، کوئی سرپرست ہو کہ جو ان کو گائیڈ کرے۔ امام بھی کہتے ہیں کہ امام وقت اگر نہیں ہے، تم یتیم ہو، لیکن ایسے حالت میں بھی تم کو ایک سرپرست کی ضرورت ہے، ایک لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو تم کو ہدایت کرے۔ الحمدللہ آج نظام ولایت فقیہ، نظام مرجعیت ہمارے لیے اس ولایت اور سرپرستی کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے فیضیاب ہو کے، ان تعلیمات کو حاصل کر کے اپنے آپ کو اس راستے پہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے امام کا راستہ ہے۔ اس کے بعد جو مناسبت ہے وہ آنے والی 9 ربیع الاول ہے۔ 9 ربیع الاول بہت ساری مناسبتیں ہیں، ایک دو مناسبت ذکر کریں۔ ایک چونکہ 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور شیعہ عقیدے کے مطابق جیسے ہی کوئی امام شہید ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسی لمحے اس کے بعد والا امام منصب امامت پہ فائز ہو جاتا ہے اور اپنے امام کے فرائض کو انجام دینے لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج مثلاً ایک امام کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو اب مثلاً کل پرسوں یا 2-3 دن جیسے حکمران تاج پوشی ہوئی ہو، یہ ایسا نہیں، کوئی ضرورت نہیں تاج پوشی ان چیزوں کی، ہوتی بھی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی امام شہید ہوئے، انتقال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اگلا امام فوراً وہیں سے منصب امامت پہ، لہٰذا 8 ربیع الاول کو ہی 12ویں امام منصب امامت پہ آ گئے۔ لیکن
دن کے اعتبار سے، کیلنڈر کے اعتبار سے 9 ربیع الاول کا جو سورج طلوع ہوا وہ امام کی امامت کا پہلا دن ہے۔ ہمارے لیے غدیر کے عہد کی تجدید کا دن ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہم نے غدیر میں وعدہ کیا تھا ولایت کا، اس کی تجدید کریں کہ مولا وہ غدیر میں جو اعلان ہوا، جو وعدہ ہوا، جو بیعت ہوئی، وہ سلسلہ امامت کی پہلی کڑی تھی۔ مولا آج وہ دن ہے کہ آج ہمارے وقت کے آپ امام ہیں، ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ولایت کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی نقش قدم پہ چلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یقیناً اس کے لیے ہم کو ائمہ کی سیرت کو معلوم کرنا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ لہٰذا جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس دن اگر گناہ کر دیا جائے تو معاف ہے اور لکھا نہیں جائے گا، اور رفع القلم جیسی حدیثیں، یہ غلط میسیج ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ممکن ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ ایک مثقال اور ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ دکھائے گا، اور ایک مثقال یا ذرے کے برابر کوئی بدی کرے گا تو اللہ دکھائے گا۔ تو کہاں وہ قرآن کی آیت سے یہ 9 ربیع الاول الگ ہو گیا؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی، یہ شیطان کے حربے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شکل میں ہمارے درمیان آیا کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کر کے گمراہی کی طرف لے جائے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کو دین سے جدا کر دے۔ لہٰذا 9 ربیع الاول ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں خدا نخواستہ انسان، 9 ربیع الاول ہمارے لیے عید ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس میں تم کوئی گناہ نہ کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 ربیع الاول میں گناہ بھی کرو، عید بھی رہ جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا 9 ربیع الاول ایک طرف سے وقت کے امام کی امامت کا پہلا دن ہے، تو اس اعتبار سے، یعنی پہلا دن اس اعتبار سے نہیں کہ مثلا امام کے ہم منصب نہ ان کے حوالے کریں، نہیں، ہم کون ہو سکتے ہیں کہ جو ہم یہ سب نہیں، یہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، یاد کریں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس راستے پہ گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری طرف سے یہ وہ دن ہے کہ جب جو سوگ کی حالت ہے، عزاداری ہماری کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، مجلسیں ہماری کبھی ختم نہیں ہوتی، ہم تو کلو یومین عاشورا و کلو رزن کربلا کے ماننے والے، اس لیے کہ روایات کی روشنی میں ائمہ نے جو میسیج ہم کو دیا ہے وہ میسیج ایک دم پرفیکٹ ہے۔ لیکن وہ جو سوگ کے ایام ہیں وہ 8 ربیع الاول کو آخری دن ہے، 9 ربیع الاول کو سوگ ہمارا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ان 2.25 مہینے میں سرکار سید الشہداء کی گفتگو کربلا کے ذکر سے جو میسیج ہم کو ملا ہے کہ جس نے ہمارے علم میں تبدیلی پیدا کی ہو، ہمارے عمل میں تبدیلی پیدا کی ہو، ہمارے فکر میں تبدیلی پیدا کی ہو، اس کے حساب و کتاب کا دن ہے کہ 2.25 مہینے میں ہم نے کیا حاصل کیا، اس کے اعتبار سے ہم کیا چیزیں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سمجھنے اور اس کو اپنانے کا دن ہے۔ حالات حاضرہ میں 2-3 باتیں ہیں، بہت جلدی سے رس کر دیں۔ ایک ہی بہت اہم چیز ہے، نیوز جو دیکھنے میں آئی، اگرچہ بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا لیکن بہرحال بہت اہم بات ہے کہ اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ پہلے ہم ایک نیوز ہے جس کو پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور پھر اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ زائونزم کی ریاست، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کی ڈبکا نامی ویب سائٹ نے عراق میں موجودہ جو نسلی اور مذہبی جنگ کے نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق میں شیعہ سنی جنگ کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ مفید ثابت نہیں ہوئے۔ پھر اسرائیل کے ایک چینل ہے 12 نمبر چینل، اس میں اسرائیلی ایک ایہود یعری، انہوں نے یہ ایہود یعری عرب امور کے ماہر ہیں اور انہوں نے اس ڈبکا ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو ہم وہاں پہ مثلا نسلی اور مذہبی شیعہ سنی کے بیچ میں جو جنگ ہے اور جو مذاہب کے بیچ میں جنگ ہے، اس سے جو امید تھی کہ فائدہ ہوگا، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ موجودہ وقت میں شیعہ مزید وہاں پہ طاقتور ہو گیا ہے، پاورفل ہو گیا ہے۔ البتہ یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ انسان اس پہ غور و فکر کرے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے شیعوں کو پاورفل کیا ہے۔ وہاں کے شیعہ اب پوری طریقے سے، یہ بیچ میں ایک گفتگو آئی ہے تو جلدی سے ہم تبصرہ کر کے پھر بات کو آگے بڑھیں، اصل گفتگو انشاءاللہ پوائنٹس بعد میں عرض کریں گے کہ وہاں کے شیعہ اس وقت بہت ہی
کثرت کے ساتھ آغا سیستانی کی لیڈرشپ میں اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں اور منظم اور بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. جب لوگ ایک لیڈرشپ میں سینٹرلائز ہو جائیں گے تو یہ خود بخود ان کی طاقت بڑھ جائے گی, اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس کے خلاف اقدام کر رہے ہیں جو کہ سامنے دکھتا ہے. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم کو کوئی مقصد نہیں حاصل ہوا, اور بہت ہی جو ہے وہ ہم کو شکست بھی حاصل ہوئی, اور اس میں حشد و شعبی کا بھی ذکر کیا وغیرہ وغیرہ. بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ یہ جو اسرائیلی ماہر ہیں انہوں نے مشورہ دیا ہے, یہ ان کے طرف سے مشورہ ہے کہ عراق کے مرکزی اور جنوبی صوبوں میں جو شیعوں کا غریب طبقہ ہے اس کو ملک کے پولیٹیکل سسٹم کے خلاف استعمال کر کے کوئی ان کے حساب سے معقول نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے, یعنی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. غریب عوام کو اسی کے ملک کا جو سیاسی سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے خلاف عوام کو استعمال کر کے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آخر میں کہتے ہیں کہ شیعوں کی آپسی جنگ سے ہی عراق کو تباہ کیا جا سکتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. سب سے بہت موٹی اور بہت واضح چیز جو یہاں پہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کی پولیٹکس میں اختلاف پیدا کرنا ہے, اور یہ مسئلہ صرف عراق سے نہیں ہے. یہ مختلف ملکوں میں آپ دیکھیں جو اختلافات کے واقعات و حالات سامنے آتے ہیں, یہ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ایسے ممالک کی طرف پلٹتے ہیں, ان کی طرف سے ہوتا ہے. بہت سی چیزیں سامنے بھی آ چکی ہیں, اس سے پہلے بھی نیوز نے بھی بتایا ہے, یا حالات نے بتایا ہے, یا ان ممالک کے افراد نے بتایا ہے. انہوں نے اسی گفتگو میں ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ عراق میں اور سیریا میں ہم ناکام ہو گئے ہیں بری طریقے سے. کیوں ناکام ہوئے ہیں اس کے بھی اسباب ہے, اس کے بھی ریزن ہے کہ اس پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اس راستے میں مزید آگے بڑھیں. تو پہلی چیز یہ کہ ان کی پولیٹکس جو ہے وہ اختلافات کی پولیٹکس ہے, فساد کی. پولیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے. پولیٹکس اس کو نہیں کہتے ہیں کہ دوسرے ملک کو گرانے کی کوشش کیجئے. یہ لوگ الٹے ہیں, جہاں اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں دوسروں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ گرانے کی کوشش اتنی زیادہ ہے کہ اپنے ملک کو آگے بڑھانا کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے جو امریکہ کے حالات ہیں, اسرائیل کے حالات بھی جو ہیں, اسرائیل دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کے بدترین حالات ہیں, الیکشن کے حالات میں امریکہ بدترین سچویشن سے گزر رہا ہے, بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے. دوسروں کو خراب کرنے میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہ اپنے کو تعمیر ہی نہیں کر پاتے, اپنے کو بلڈ اپ ہی نہیں کر پاتے. یہ ان کی پولیٹکس کی ایک خاص روش ہے کہ جو کھل کے مختلف موقعوں پہ سامنے آئی ہے, اور یہاں بھی بہت واضح طریقے سے سامنے آئی ہے. دوسری چیز کہ آپ دیکھیں ان کو اتحاد سے پرابلم ہے, یعنی جو گفتگو سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ شیعہ سنی کے اختلافات کی بھی جو کوشش کی گئی کہ الحمدللہ اس میں بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہر طرح سے کوشش کر کے, تو وہ بھی کوشش بظاہر انہی کی طرف سے تو تھی, لیکن واقعی خاص کر کے عراق کے لیے جو آیت اللہ سیستانی, البتہ آغا سیستانی کا یہ میسج سب کے لیے تھا کہ جو عراق میں بھی اس پہ لوگوں نے عمل کیا اور بہت ہی مفید ثابت ہوا کہ سنی شیعہ اتحاد کی گفتگو کی تھی. آپ دیکھ لیجئے کہ سنی شیعہ اتحاد کتنا مفید ہے. سنی شیعہ اتحاد سے دشمن کو پرابلم ہے, سنی شیعہ اتحاد سے اسلام کی بقا ہے, اسلام کی طاقت ہے, اسلام کی قوت ہے. سنی شیعہ اتحاد جو ہے وہ دشمن کی کمزوری ہے. آج یہ تڑپ رہے ہیں اسی بنیاد پہ, اگرچہ انہوں نے کوشش کی اور ایسے حالات پیش کیے لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. تیسری چیز جو سامنے آتی ہے کہ یہ افراد کو اسی کے ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اور جو سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سادہ اللہ ہوتے ہیں, وہ استعمال ہو بھی جاتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ شعور پیدا کرے اپنے اندر, آنکھوں کو کھولے اور لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ کس طریقے سے ہم کو کہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے, کہاں پہ ہم کو جو ہے وہ مثلاً غلط راستے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. لہٰذا آج بھی وہ افراد کی جن کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ان کے اندر شعور ہوتا ہے تو وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں, پھر دشمن کی پالیسی بیکار ثابت ہو جاتی ہے. لیکن وہ لوگ کی جو غافل ہیں, جن میں بصیرت نہیں ہے, وہ استعمال ہو جاتے ہیں, جس کی بنیاد پہ پھر گورنمنٹ کو اس ملک کے سسٹم کو بہرحال تھوڑی بہت مشکل پیش آتی ہے,
یا جو حالات ہوں اس کے حساب سے اس کو پھر وہ فیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب آخری پوائنٹ وقت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا اختلاف، آپس کا اختلاف، شیعوں کا اختلاف عراق کو تباہ کر سکتا ہے۔ آیا ان کی یہ پالیسی صرف عراق کے لیے ہے؟ کیا انہوں نے اس کی کوشش ایران میں یا دوسرے ممالک میں نہیں کی ہے؟ اگر آج شیعوں کے درمیان اختلافات دکھائی دے رہے ہیں تو ذرا ایک مرتبہ شیعہ یہ سوچیں کہ یہ اختلافات کے حالات کہاں سے آئیں، جبکہ ایسے حالات میں کہ جبکہ زائونزم کا ایک انسان ان چیزوں کا اقرار اپنی زبان سے کر چکا ہے، ولو یہ کہ کسی ملک کے لیے کیا ہو۔ آج دنیا کو معلوم ہے کہ یہ MI6 کا کام کیا ہے، آج دنیا کو معلوم ہے کہ اورینٹلزم کا کام کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کو، شیعوں کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے جوان ہیں کہ جو مرجعیت کے خلاف ہو گئے، جن کو دین کی بنیادی چیزیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ خوب ایک بہت کلی چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ مسلمانوں کو، بالخصوص تشیع کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہر وہ چیز کی جو تشیع کو یا مسلمانوں کو کمزور کر سکتی ہے یہ اس کو اپنا وسیلہ بنائیں گے۔ اس میں سے ایک ہے کہ انسان کو مرجعیت سے دور کر دیا جائے، اس میں سے ہے کہ انسان کو علماء سے دور کر دیا جائے، اس میں سے ہے کہ انسان کو نظام ولایت فقیہ سے دور کر دیا جائے، اس میں سے ہے کہ انسان کو آپسی اتفاق و اتحاد سے دور کر دیا جائے، اس میں سے ہے کہ انسان کو فساد یا اختلافات میں لے جا کے ملوث کر دیا جائے۔ یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم دشمن کی سازشوں کو پہچانیں، ورنہ دشمن جب اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ان افراد کے اعتبار سے ایسی شکل پیش کرتا ہے کہ ان لوگوں کو لگتا ہے نہیں صحیح بات ہے، اور پھر وہ مان بھی لیتے ہیں۔ جہاں انہوں نے مانا وہیں سے مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی تھوڑا سا بصیرت سے کام لیں، شعور سے کام لیں، اور اس کو بہت علمی طریقے سے اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ حالات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ بہت جلدی سے دو باتیں، اگرچہ تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت تھی۔ حیدرآباد یا اس کے اطراف میں جو سیلاب ہے کہ جس مشکل سے ابھی ہمارے برادران نجات نہیں پوری طریقے سے پا پائے ہیں، وہاں پہ ہم کو دعا کی بھی ضرورت ہے، اور جو بھی ہم سے ممکن ہے ہو سکے ہم کو ہیلپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ہیلپ کریں۔ بہت مشکلات کا سامنا وہ برادران کر رہے ہیں اور ان کو مختلف طرح کے مدد کی ضرورت ہے۔ ہم بہت ہی منظم طریقے سے سینٹرلائز ہو کے وہاں پہ کریں تاکہ اس کا زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نہیں تو بہرحال ہیلپ تو جا ہی رہی ہے اور جائے گی بھی انشاءاللہ، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر منظم ہوگی تو زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ آخری چیز جو خود اپنے ملک کے سیاست سے متعلق ہے کہ موجودہ جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس میں بھوکمری کے اعتبار سے ہمارا ملک دن بہ دن گڈھے میں گرتا جا رہا ہے۔ بے روزگاری، اور بے روزگاری ذریعہ بنتی ہے بھوکمری کا۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کی جو بیسک ضروریات ہیں، نیڈس ہیں، ان کو پورا کرے، اور اگر نہیں کر سکتی ہے تو نالائق حکومت ہے وہ، اور ایسی حکومت کو چاہیے کہ ذرا سا بھی اس کے اندر اگر غیرت، شرم یا احساس باقی ہے تو استعفیٰ دے دے، کیونکہ وہ حکومت کی جو ایک دم جو ضروریات ہیں اور ایک دم اہم چیزیں، اس میں سے بھی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جب اپنے عوام کو ایک روٹی اور دو روٹی فراہم نہ کر پائے، باوجود ان حالات میں کہ جن حالات میں وہی گورنمنٹ دوسرے معاملات پہ ہزاروں کروڑ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ نہ یہ کہ بہت اہم ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ خواہشات ہیں، یہ گورنمنٹ کس کام کی ہے سوائے اس کے کہ وہ غریبوں کا خون چوس رہی ہو؟ ایسی گورنمنٹ کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے تاکہ کم سے کم وہ غریب عوام کی جو بھوکمری کا شکار ہو رہی ہے وہ بھوکمری سے محفوظ ہو جائے۔ کیونکہ یہ بھوکمری، کتنے لوگ ہیں کہ جو پھانسی لگا رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ جو اس کا ریئیکشن ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارا ملک محفوظ رہے ان چیزوں سے، وہ یہ کہ اس کے نتائج میں جرائم بڑھتے ہیں۔ جب انسان بھوک سے پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو بھوکا دیکھتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو یا تو پھر وہ خدا نخواستہ بھوکا ہی رہ لے،
یا پھر وہ خدا نخواستہ خودکشی کر لے، اور یا پھر وہ خدا نخواستہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دے۔ جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کا مطلب کہ ملک ایک بہت بدترین حالت کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے اثرات آنے والے وقت میں بہت دور تک شاید باقی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لہٰذا یہاں پہ خوب اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جو بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی وقت کافی ہو گیا، لہٰذا بات کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن اہم ترین چیز ہے کہ اس پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو ملک کے یہ بدترین حالات ہیں، ان حالات سے کس طریقے سے نپٹا جائے اور کیسے ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے ملک کو ان حالات سے باہر نکالیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔